ذہن میں آ رہا ہے، میں وہ میسج آپ سب کے ذریعے آپ سب کی طرف سے میں دینا چاہتی ہوں کہ اے بھارت، شیطان کے کرندے وحشی درندے یاد رکھ۔ اے بھارت، شیطان کے کرندے وحشی درندے یاد رکھ، تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں، تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں، پاکستان تیرے باپ کی جاگیر نہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان۔ ویلکم بیک ایوری ون۔ ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے آپ سب ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوں گے اور صورتحال دیکھ رہے ہوں گے کہ اب نیکسٹ کیا ہو رہا ہے، کس کا کیا بیان آیا جا رہا ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں پاکستان آرمی کے اور ہماری جو عوام ہے اس کے حوصلے جو ہیں بلند ہیں۔ ایک عام آدمی سے لے کر، ایک بچے سے لے کر، ایک شہری سے لے کر جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہماری تمام ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ انسانیت اور بزدل حملے کی جو انہوں نے ناپاک مثال دی ہے کہ جو معصوم اور نہتے لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے اور اس چیز کو وہ بہادری کا نام دیا جاتا ہے، ان چیزوں پر ہمیں کہتے ہیں شرمناک حرکت ہے یہ، اور افسوس کی بات ہے کہ آپ کس طرح کی ذہنیت کے مالک ہیں۔ اور جب اس طرح سے کوئی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے امن کا پیغام دیا جائے، امن کی آشا رکھتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، یہ صرف پولیٹیکل ایک ایج رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جیسے کہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ بھی وہاں پہ بھارت میں موجود ہوں گے، جتنے بھی مسلم لوگ ہیں، ان کو اپنے مرتے دم تک نہ اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت ہی دینا پڑے گا۔ اور یہ صورتحال ادھر بھی ہے، لیکن ہم بتاتے چاہیں آپ کو کہ پاکستان جو ہے محفوظ ہے اور پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہم ہیں تو پاکستان ہے، تو اس کے لیے جتنا ہو سکے اس کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے، اپنے بچوں سے دعا کی جائے اور اس چیز کو زیادہ سٹریس کا ماحول نہ بنایا جائے، جتنا ہو سکے ان کو سٹوریز بتائی جائیں، جتنے بھی بڑے موجود ہیں بتایا جائے کس طرح سے ہم لوگ اس طرح سے جواب ہمتی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج بھی سٹیج پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نائمہ آپا۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جو ایک عام شہری ہے، جو ایک عام مائیں ہیں، جو بچوں کو یہ درس دے رہی ہوتی ہیں کہ جنگ کیا ہے، اس ٹائم کیا ہوگا، آپ کو کیسے مظاہرہ کرنا ہے، پاک افواج کے ساتھ آپ نے کیسے کھڑے رہنا ہے، جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، جتنے جوان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں، ان کی ماؤں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اگر آپ ہمیں بتائیں، جس سے ہم ہر بات میں آپ چیزیں کوٹ کرتی ہیں، ہسٹری جانتے ہیں نا بڑے، اور ان کے بتانے کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے، وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں، وہ میں آپ سے سب جاننا چاہوں گی، چاہے عوام کا جو مورال ہے نا، وہ ایک عام بندے سے جو بات جاتی ہے نا، وہ ایک علیحدہ سے بوسٹ ملتا ہے۔ بالکل، ہاں جی اقرا، آج کا تو ماحول ہی کچھ الگ بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس طرح میں اپنی بات ہمیشہ کرتی ہوں اپنے ٹوٹکوں میں، اپنے نسخوں میں، اپنی حکمت میں، کہ میری نانی کے ساری میری نانی کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہے، تو اسی طرح آج میں اپنی نانی ماں کو پھر یاد کر رہی ہوں، بلکہ میں رات بھی بچوں کو بھی یہی بتا رہی تھی کہ جب میری نانی، نانا، دادا، دادی سب تو مائگریٹ کر کے آئے تھے، انہوں نے تو وہ دیکھا ہوا ہے نا، اور میرے نانا نے تو جنگیں بھی لڑی ہوئی ہیں، تو جو وہ مناظر بتاتے تھے نا، خاص طور پہ جب مائگریٹ کر کے آئے تھے وہ، تو اس وقت کے جب وہ ہم سہم جاتے تھے، ہم سانس لینا بھول جاتے تھے۔ یہ جنگ جو ہے، دیکھیں یہ ایک جنگ ہے، جنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ لفظ سنتے ہی لرز جاتے ہیں، جنگ ہونے والی ہے، خدا نہ خواستہ کچھ نہیں بچے گا۔ تو دیکھیں جب میری نانی اماں جو وہ سین بتاتی تھی نا کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ ان کا بچپن، ان کا تقریباً آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ 13+ کی تھی جب وہ مائگریٹ کر کے، 23+ کی تھی سوری، جب وہ مائگریٹ کر کے آئی تھی، تو وہ یہ بتاتی، میرے نانا ابو بھی تھے اس وقت الحمدللہ، کیونکہ انہوں نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھا ہوا ہے، بے شک ان کی یادوں میں وہ تھا، کیونکہ ان کا بچپن ادھر تھا، وہ یاد کرتی تھی، تو یہ ہے کہ وہ اس کو جب بتاتی تھی ادھر سے، کیونکہ ان کا چائلڈ ہوڈ ادھر سے تھا، وہ سارا کھیلنا کودنا، وہ ایک ایک چیز کو اینڈ تک بھی یاد کرتی تھی۔ آج میں شیئر بھی کروں گی فیس بک پہ اس کو، تو یہ ہے کہ وہ کہتی تھی کہ جہاں سے انسیت تھی نا، وہاں سے جیسے ہمیں نکالا گیا، جن حالات میں ہم نکلے، جو جنگیں ہوئی، جو قتل و غارت ہوئی، دیکھیے جنگ کا نام ہی قتل و غارت، جنگ کے نام سے ویسی لرز اٹھی۔ میری نانی لوگوں کے ساتھ جو ہوا تھا، جو پورا ایک خطہ اٹھ کے آیا تھا، وہ سارا کا سارا جب دیکھتی تھی، ہم ان کو ادھر لے کے آئے تھے میوزیم، میں آپ کو ایک ان کا واقعہ سناتی ہوں، آرمی میوزیم لے کے آئے تھے، وہاں پہ ابھی وہ ٹرین اور جیسے وہ ٹرین ہے وہاں پہ، وہ ابھی تک وہ ٹرین چل رہی ہے، وہ اس بندے نے وہ اپنا طوطا رکھا ہوا ہے، وہ لالٹین پکڑی ہے، وہ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اور وہ بچوں کو لاشیں پڑی ہوئی، تو میری نانی جو تھی نا، ایک دم سے ان کی جو سینس وہ سکتے میں آ گئی تھی، کہتی یہ تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا، یہ اتنا منظر کشی، وہ ساری انہوں نے منظر کشی، میری نانی اماں لرز گئی تھی وہ دیکھ کے کہ یہ تو سارا سب کچھ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، وہ روتی تھی بتاتے ہوئے۔ تو میں یہ ایک میسج ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں وہ میسج آپ سب کے ذریعے آپ سب کی طرف سے میں دینا چاہتی ہوں کہ اے بھارت، شیطان کے کرندے وحشی درندے
याद रख, ए भारत शैतान के कारिंदे वहशी दरिंदे, याद रख तेरे हाथ में वो लकीर नहीं, तेरे हाथ में वो लकीर नहीं, पाकिस्तान तेरे बाप की जागीर नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जो बना है कायम और दायम रहने के लिए बना है। बेशक पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहती हूँ पाकिस्तान कायम और दायम रहने के लिए बना है। अल्लाह ताला ने इसे तोहफे में दिया है, ये कहीं नहीं जाएगा। जैसा पिछले सेगमेंट में मैंने बात की थी ना कि पूरी दुनिया से जो प्यार है अल्लाह ताला का वो एक तरफ है और पाकिस्तान से एक तरफ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह है पाकिस्तान एक मौजज़ा है। देखिए दुश्मनों ने अपने घर के किसी ने भी, मैं कहती हूँ इसकी जड़ें मुकाने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम है। हमारा ये ईमान है कि कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह बाकी ये बताते हैं कि हम पुरअज़्म हैं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहले हम अमन की बात करते हैं, बाकी के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। ईंट का जवाब आपको पत्थर से मिलेगा। इस खुशफहमी में बिल्कुल नहीं रहना कि आप कोई शरारत करोगे, आप कोई हरकत करोगे और आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। आपको भरपूर जवाब मिलेगा। लेकिन फिर हम यही बात कहते हैं कि जो जंगें हैं वो अमन मसले का हल नहीं है, क्योंकि दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया चांद पे जा रही है और हम इधर ये जंगे खेल रहे हैं। ये इस बात को हम अच्छा नहीं समझते, क्योंकि मेरे नाना अब्बू जब बताते, मेरे नाना अब्बू ने सन 65 की जंग लड़ी है और बाद में जब एक और झड़प हुई थी वो भी मेरे नाना अब्बू उसका भी हिस्सा रहे हैं। तो वो यही बताते थे कि तबाही थी, जंग टैंकों की, तोपों की जंगें थी, वो सारी तबाही थी। कह रहे कि जो खित्ता था ना, भूख आ गई थी, प्यास आ गई थी, कहत आ गया था, लेकिन फिर भी मैं अपनी कौम को इस बात का, ये मेरा बताने का मकसद ये नहीं कि कहत आ जाएगा, भूख आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने पुरअज़्म रहना है, हर चीज़ का जवाब देना है, हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देना है। आप लोगों ने इस बात से नहीं घबराना कि खुदा ना खास्ता। आज देखिए वैसे दौर तो इकरा बटनों का है, आजकल तो वो तो काम खत्म हो गया है कि आप लोगों ने तैयारी करनी है। और ये आजकल तो सिर्फ ये बटनों की जंगें, एक बटन की देर है और जो खित्ते के खित्ते तबाह हो जाने हैं। तो हम